بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد انور شہزاد ہے۔ میں شہزاد سرجیکل اسپتال کا میڈیکل ڈائریکٹر ہوں۔ ہمارا اسپتال عرصہ 40 سال سے صحت کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ تو ہم نے ایک یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس میں عام آدمی کے لیے جو ہے وہ اویئرنیس اور اس کی رہنمائی اور اس کی معلومات دینے کے لیے یہ چینل شروع کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ آپ کو لیکچر یا معلومات فائدہ مند ہوگی اور آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈائبٹیز ان پریگنسی۔ تو عام طور پہ جو ڈائبٹیز ہوتی ہے اسے ڈائبٹیز میلائٹس کہتے ہیں۔ تو ڈائبٹیز جو ہے وہ دو طرح سے کی ہوتی ہے، ایک ڈائبٹیز ٹائپ 1، ایک ٹائپ 2۔ جو ٹائپ 1 ہے وہ عام طور پر بچپن سے ہی یا چھوٹی عمر سے ہی ہوتی ہے۔ جو ٹائپ 2 ہے وہ عام طور پر ذرا زیادہ عمر میں آ کے ہوتی ہے، جیسے 35-40 سال یا اس طرح۔ تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ جو ایک جسم میں ایک مادہ خارج ہوتا ہے جسے کہتے ہیں انسولین۔ انسولین جو ہے نا وہ گلوکوز کے لیول کو کنٹرول کرتی ہے، کیونکہ گلوکوز کا ایک لیول ایک حد تک فائدہ مند ہے، اگر اس سے زیادہ ہو جائے گا تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو یہ انسولین جو ہے لوبولے میں سیلز ہوتے ہیں، بیٹا سیلز، ان سے خارج ہوتی ہے اور یوں جو ہے وہ جسم میں بلڈ میں گلوکوز لیول کنٹرول کرتی ہے۔ تو گلوکوز عام طور پر یہ گلوکوز کے لیول کے جو ہے نا مطابق سیکریٹ ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے۔ یعنی اگر گلوکوز لیول زیادہ ہے تو انسولین زیادہ آئے گی تاکہ اسے کم کر سکے، گلوکوز لیول کم ہو گیا ہے تو انسولین کم آئے گی کہ تاکہ کہیں بہت زیادہ کم نہ ہو جائے۔ تو یوں کر کے انسولین جو ہے وہ بیسیکلی جو بیٹا سیل پینکریاس سے آتی ہے وہ گلوکوز کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے اس میں بیٹا سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، یا جو وراثتی طور پہ یا کسی بیماری کی وجہ سے، جیسے وائرل کی کوئی بیماری ہو تو ڈیمیج ہو جائیں تو ٹوٹلی انسولین وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اسے کہتے ہیں انسولین ڈیپینڈنٹ، یعنی ٹائپ 1 جو ہے وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس میں انسولین پہ ہی چلنا پڑتا ہے۔ دوسری ڈائبٹیز ہوتی ہے ٹائپ 2۔ ٹائپ 2 یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو سیلز ہیں وہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور لیکن ان کا فنکشن کچھ سلو ہو جاتا ہے، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم مختلف ادویات دیتے ہیں، ڈائٹ کنٹرول، ایکسرسائز، باقی چیزیں کرتے ہیں۔ اب اگر ہم حمل یا پریگنسی کے مطابق اس چیز کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر جن خواتین کو حمل سے پہلے ہی ڈائبٹیز ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ پری کنسیپشن کاؤنسلنگ کریں، اپنے فزیشین کے پاس جائیں اور حمل ہونے سے پہلے جو ہے وہ شوگر کو پورے کنٹرول کے لیول پہ لے کے آئیں۔ اور عام طور پر جو کھانے کی دوائیاں ہوتی ہیں ان کی بجائے وہ انسولین پہ آتی ہیں۔ تو جب وہ ان کا لیول صحیح ہو جائے، وہ سمجھیں کہ آپ کنٹرول ہے، تو پھر پریگنسی کرنی چاہیے۔ اور جیسے پریگنسی ہوتی ہے، کیونکہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز یا جو ڈائبٹیز ہے اگر حمل سے پہلے ہوگی تو اس سے بہت ساری پیچیدگیاں بچے کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یعنی اس کی ساخت کے اندر، جسے کہتے ہیں کنجینٹل اناملیز، یعنی وہ بچہ اس میں نقائص ہوں گے، اس کے نتیجے میں یا تو وہ مس کیریج ہو جائے گی یا اگر پیدا ہوگا تو وہ نقائص کے ساتھ پیدا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاتون کو بھی اگر ڈائبٹیز ہے اس کو معلوم ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو عام طور پر اسکریننگ کرانی چاہیے، اور اگر ان کی فیملی میں ہے تو خاص طور پر۔ تو یوں کر کے اس ڈائبٹیز کو اگر کنٹرول کر کے حمل کریں گے تو کنجینٹل اناملی جو ہے نا وہ منیمم ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد جیسے حمل آگے بڑھتا ہے تو جسم کے اندر کچھ ہارمونز آتے ہیں جو کہ انسولین ریزسٹنس کرتے ہیں۔ اس کے بھی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے ساری باڈی کے جو فنکشنز ہیں وہ سارے سیل کے لیول پہ ہوتے ہیں، تو سیل کے اندر گلوکوز مہیا ہونا ضروری ہے۔ تو انسولین جو ہے یہ سیل کے اوپر ریسیپٹر لگے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے گلوکوز کو سیل کے اندر بھیجتی ہے تاکہ سیل اپنا کام کرے اور یوں باڈی فنکشن کرتی رہے۔ تو اگر وہ ریسیپٹرز انسولین کو رسپانڈ نہ کریں تو پھر انسولین کا کام نہیں ہو پائے گا اور جو گلوکوز ہے وہ سیل کے اندر ہی جائے گا، لہٰذا وہ بلڈ کے اندر رہے گا، بلڈ کے اندر اس کا لیول ہائی ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے جو پریگنسی ہے اس میں ایک پیریفرل ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے ان ہارمونز کی وجہ سے جو پریگنسی میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔
تو گویا کہ جو ریسیپٹرز ہیں وہ انسولین کو اتنا رسپونڈ نہیں کرتے جتنا کہ بغیر پریگنسی کے باہر کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے نا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں سادہ زبان میں کہ حمل کے آخری اس ہاف میں یا جو ویکس بڑھتے ہیں تو جو اس کو ڈائبٹیز ڈیولپ ہوتی ہے گیسٹیشن ڈائبٹیز کہتے ہیں, تو اس میں جو انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے, یعنی کہ وہ ریزسٹنس ہوتی ہے انسولین اگرچہ ہے لیکن وہ سیل رسپونڈ نہیں کر سکتا. ایسے میں انسولین کا لیول بلڈ میں ہائی ہوگا تو گویا کہ زیادہ انسولین چاہیے ہوگی. تو حمل کے دوران ہم انسولین دیتے ہیں. عام طور پر انسولین جو ہے وہ پلیسنٹر بلڈ بیریئر کراس نہیں کرتی تو بچے کو نقصان نہیں دیتی. لیکن اگر کوئی دوائی کھانے والی دوائیاں دیں گے ان میں سے زیادہ تر وہ بلڈ بیریئر جو پلیسنٹر بیریئر وہ اس کو کراس کر جاتی ہے اور بیبی میں جو ہے نا وہ پیچیدگی یا ہائپوگلائسیمیا اس کی شوگر لیول کم ہو جائے گا. تو لہٰذا عام طور پر سوائے میٹ فارمن کے ہم کھانے والی ادویات نہیں دیتے تو انسولین پہ ڈال دیتے ہیں. تو یوں کر کے اس کا لیول جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو انسولین کا جو ٹیسٹ ہے تشخیص کے لیے کہ اس وقت کیا لیول ہے, عام طور پر گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ ایکوریٹ کرنے کے لیے ہم ہر کھانے سے گھنٹہ پہلے, گھنٹہ بعد میں, کئی دفعہ کھانے کے 2 گھنٹے بعد پوسٹ پرینڈیل ٹیسٹ جسے کہتے ہیں, فاسٹنگ لیول دیکھتے ہیں. تو اس طرح ہم اسے ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا وہ انسولین شوگر لیول جو ہے نا وہ کنٹرول ہے. اور ساتھ ساتھ بیبی کا جو ہے نا گروتھ اسکین کرتے رہتے ہیں کہ بیبی کا سائز تو نہیں بڑھ رہا. اس میں ایک پیچیدگی تو یہ ہوتی ہے کہ بیبی کا سائز بڑھ جاتا ہے جسے کہتے ہیں میکروسومیا, جس سے بچے کی نارمل ڈلیوری میں دقت ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں لائکر زیادہ ہو سکتا ہے. تو یوں یہ اگر انسولین کنٹرول رہے تو پھر عین ممکن ہے کہ یہ پیچیدگیاں نہ ہوں. تو اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرا یوٹرین ڈیتھ ہو جائے شوگر کی وجہ سے, تو یہ بھی اس کی ایک کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں کہ بیبی کو ڈلیوری کو عام طور پر 38-39 ویکس پہ کر دیتے ہیں 40 ویکس کی بجائے, تاکہ بیبی کا سائز اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ وہ ڈلیور نہ ہو سکے. تو لہٰذا ہو سکتا ہے پھر الیکٹیو سیزرین بھی کرنا پڑ جائے, کیونکہ ایک شولڈر اس کی کمپلیکیشن ہے شولڈر ڈسٹورشن, تو وہ بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے جو سب چیزیں, اس کا جو ایک عام کہاوت ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, کہ جو ہے نا احتیاط پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت جو ہے نا ایک چیز کو مسائل پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اپنے فیملی فزیشین سے رابطہ کر کے اپنی شوگر کی پہلے اسکریننگ کرانی چاہیے کہ کہیں ڈائبٹیز تو نہیں ہے, پھر گاہے بگاہے چیک کراتے رہنا چاہیے, اور اگر خدا نخواستہ ڈائبٹیز ڈیولپ ہو گئی ہے تو پھر اکارڈنگلی اس کو مینیج کرنا چاہیے. ملٹی ڈسپلنری اپروچ, یعنی جس میں جو شوگر کے فزیشین بھی شامل ہوگا اور آبسٹیشین بھی شامل ہوگا, اس طرح اور مڈ وائف جو بھی باقی عملہ ہے وہ شامل ہوگا. تو گویا کہ اچھا آؤٹ کم لینے کے لیے اور جو ہے اناملیز مس کیریج مختلف مسائل سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ شوگر کے لیول کو کنٹرول کیا جائے, جس کے مختلف طریقے ہیں. اور مثلا انسولین کی ڈوز جو ہے وہ کم زیادہ کی جاتی ہے, اور ڈائٹ کنٹرول بھی ہوتا ہے. عام طور پہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ جو حاملہ عورت ہے اس کو اگر شوگر ہے تو پہلے ڈائٹ کنٹرول کرتے ہیں, ڈائٹ سے یعنی کھانے پینے میں میٹھا چیزیں کم ہوں, پھر لائٹ سے ایکسرسائز وغیرہ, لائف اسٹائل موڈیفیکیشن اسے کہتے ہیں, اور پھر جا کے جو ہے نا وہ ڈرگز آتی ہیں. تو گویا کہ یہ چیزیں پہلے ڈائٹ کنٹرول, پھر دوسرا یہ کہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن, تیسرا پھر میڈیسن کی باری آتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اسی طرح اگر ڈلیوری ہوتی ہے تو ڈلیوری کے دوران بھی شوگر لیول بہت بڑھ نہ جائے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک طریقہ استعمال کیا جاتا ہے, ایک جسے کہتے ہیں سلائڈنگ اسکیل, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نارمل سلائن کی ٹیپ میں انسولین ڈال دیتے ہیں, اس کو ڈراپ بائی ڈراپ چلاتے ہیں, اور کیونکہ جیسے ہی ڈلیوری ہوتی ہے اس کے بعد جو گلوکوز لیول ہے وہ پری پریگنسی لیول پہ آ جاتا ہے. تو ایسے میں اگر ڈائریکٹ انسولین ہم لگا رہے ہوں گے تو اس سے جو ہے نا وہ اس کو بیبی کو ہائپوگلائسیمیا ہو جائے گا, مدر کو, اور بیبی کو بھی ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ سلائڈنگ اسکیل یوز کیا جاتا ہے, چونکہ اس کی ہاف لائف کم ہے. تو جیسے ہی ہم دیکھیں کہ گلوکوز بڑھ رہا ہے
تو انسولین ڈراپس بڑھا دیتے ہیں. جیسے ہم دیکھیں گے گلوکوز کم ہو رہا ہے، گلوکوز لیول کم ہو رہا ہے، تو ڈراپس جو ہے نا وہ کم کر دیں گے. تو اس لحاظ سے چند اور باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ بیبی کو کچھ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. چونکہ ماں کو جو ہے شوگر کنٹرول کرنے کی ادویات مل رہی تھی، ان کا کچھ اثر اور بیبی پہ بھی ہو سکتا ہے. اور ماں کو جب ہائپر گلائسیمیا کا مطلب یہ ہے کہ گلوکوز لیول ہائی ہوگا تو وہ بچے کا بھی ہائپر گلائسیمیا ہو سکتا ہے. تو جیسے ہی وہ ماں سے تو بچے کی اپنی انسولین کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کا وزن بڑھا دیتی ہے. اسے کہتے ہیں اینابولک ایفیکٹ. تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا تو اس کی اپنی انسولین کام کر رہی ہوگی، لیکن گلوکوز جو ماں سے جا رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا، تو بچہ جو ہے نا وہ ہائپوگلائسیمیا چلا جائے گا، اس کا گلوکوز لیول کم ہو جائے گا. تو اسی طرح اس کا کیلشیم لیول، میگنیشیم لیول، یہ چیزیں بھی کم ہو سکتی ہیں. تو اس وقت ہمیں اس کا گلوکوز لیول دیکھنا پڑے گا. اگر وہ کم ہے تو ہم اس کو گلوکوز جو ہے نا وہ ایمپیول یا کوئی اس طرح انجیکشن وہ دے سکتے ہیں. تو خاص طور پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو دو اور کچھ جو مسائل ہو سکتے ہیں، وہ یہی ہے کہ وہ پیدا ہوتے وقت اس کا وزن زیادہ ہے، شولڈر ڈسٹوشیا ہو جائے یعنی بچے کا کاندھا آگے پاس جائے، یا اس کو ٹراما ہو جائے. تیسرا یہ کہ اس کو فٹس پڑ جائیں، گلوکوز لیول کم ہو جائے. تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ہمیں پوری تیاری کے ساتھ جو خاتون جو ڈائبیٹک ہے، شوگر کے مریض ہے، اس کی ڈلیوری کرنی چاہیے، تاکہ ہر جو اس سے کمپلیکیشن ایکسپیکٹڈ ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کا بہت شکریہ. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. خدا حافظ.